بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ثلاثی مجرد میں فعلوں کی جو بنا ہے وہ یہاں تک مکمل ہوئی کہ مصدر سے مختلف افعال کس طرح بنائے جائیں گے۔ مصدر سے جس طرح افعال مشتق ہوتے ہیں اسی طرح اسماء بھی مشتق ہوتے ہیں۔ ان میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ اور اسم تفضیل، یہ اسم ہیں جن کو اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے، جو مصدر سے مشتق کیے جاتے ہیں، اور یہ اسم ہیں۔ اگر ان کے ناموں پر ہی غور کیا جائے تو ان کی تعریفیں سمجھ آ جاتی ہیں نا۔ اسم الفاعل یعنی کام کرنے والے کا نام، جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے جو لقب ملتا ہے وہ اسم الفاعل کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی مارتا ہے، مارنے والا فعل کر رہا ہے تو اس کو جو نام ملے گا وہ ہوگا مارنے والا۔ کوئی لکھنے والا کام کر رہا ہے تو اس کا نام ہوگا لکھنے والا۔ پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھنے والا۔ اسی طرح اسم المفعول، اس بندے کو جو نام ملے گا جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہے تو وہ اسم المفعول کہلائے گا۔ مارا جا رہا ہے کسی کو، کسی چیز کو کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے تو کہیں گے کھایا ہوا، لکھا ہوا، پڑھا ہوا، یہ اسم المفعول بن جائیں گے۔ اور زمان یا مکان کا جو نام ہوگا تو وہ اسم ظرف کہلائے گا۔ جس چیز کے ذریعے کوئی فعل سر انجام دیا جائے اس کا نام اسم آلہ کہلائے گا، اور جس میں کسی کی بنسبت کسی کام کو بیان کیا جائے کہ وہ کسی کی بنسبت اس میں زیادہ ہے، شدید طور پر پایا گیا ہے، سخت طور پر پایا گیا ہے، کثرت کے ساتھ پایا گیا ہے تو وہ اس میں تفضیل ہوگا۔ ان سب کو بنانے کا طریقہ یہاں بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تو اسم فاعل بنانا چاہے تو یہ یاد رکھ کہ اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ جب فعل مضارع معروف سے بنتا ہے تو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ علامت مضارع کو حذف کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ وہ فعل ہونے کی علامت ہے اور ہم نے اسم بنانا ہے۔ اس کے بعد فا کلمے کو فتحہ دیں گے، اور فا اور عین کلمے کے درمیان الف فاعل، اسم فاعل میں جو الف ہوتا ہے نا اس کو الف فاعل کہتے ہیں، وہ لایا جائے گا۔ اور عین کلمہ پر اگر کسرہ نہیں ہے تو اس کو کسرہ دے دیں گے، اور آخر میں تنوین زیادہ کر دیں گے، کیونکہ تنوین اسم کی علامت ہے۔ پہلے فعل تھا نا، فعل پر تو تنوین نہیں آتی، اسم بنایا تو اب تنوین لگا دیں گے، تو اس طرح یہ اسم الفاعل بن جائے گا۔ اصطلاحی تعریف اسم فاعل کی حاشیے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو مضارع سے مشتق ہو تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس ذات کے ساتھ فعل قائم، جس ذات کے ساتھ فعل قائم ہے۔ مثلا ضاربن کا لفظ آپ بولیں تو یہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے نا، کسی نہ کسی بندے کو ہی ضارب کہو گے نا، اور اس کی ذات کے ساتھ ضرب والا فعل قائم ہے۔ فعل کے قائم ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے وہ صادر ہو رہا ہے، اس کی ساتھ وہ پایا گیا ہے، اس کی ذات سے وہ پایا گیا ہے۔ لیکن یہ پوری تعریف نہیں ہے۔ پوری تعریف کب ہوگی؟ جب ساتھ دو قیدیں اور لگائیں گے۔ ایک قید یہ ہے کہ اس میں حدوث پایا جائے، اور دوسرا غیر کی بنسبت زیادتی نہ پائی جائے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا حدوث پایا جائے تو ایک ہوتا ہے حدوث، ایک ہوتا ہے ثبوت۔ حدوث پایا جاتا ہے اسم فاعل میں، اور ثبوت پایا جاتا ہے صفت مشبہ میں۔ سمجھ آئیے جی؟ حدوث میں دوام نہیں ہوتا۔ حدوث کا مطلب ہے یہ کام نہیں تھا، ہو گیا، اور بس ایک مرتبہ اس نے کیا۔ ایک بندے نے ماضی میں کبھی ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے مارا ہے تو وہ ضارب ہے۔ لیکن صفت مشبہ کب استعمال کریں گے؟ جب وہ چیز اس کے لیے دائمی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صفت مشبہ ان چیزوں میں بیان کی جاتی ہے جو ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثلا حسن کہا جائے گا تو حسن ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جو بندہ سویا ہوا ہو یا جاگ رہا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو تو ان چیزوں سے اس میں کوئی فرق پڑ جائے،
ہر وقت ساتھ ہیں۔ علیم، اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے علیم، خبیر، بصیر، کیونکہ وہ ہر وقت علم والا ہے، ہر وقت خبر رکھنے والا ہے۔ تو اور یہ جو کہا کہ بنسبت غیر کے زیادتی نہ پائی جائے، تو یہ کس کو نکالنے کے لیے ہے؟ اس میں تفضیل کو، کیونکہ اس میں تفضیل میں بنسبت غیر کے زیادتی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اسم الفاعل کی جامع معنی تعریف ہو گئی، جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، اور اس میں فاعل پر یہ پوری طرح سچی آ رہی ہے۔ اس کی پھر آپ جانتے ہیں کہ اسموں کی جو گردانیں ہوتی ہیں تو ان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ فعلوں کی گردانوں کے تین حصے ہوتے ہیں، غائب، حاضر اور متکلم والے۔ اسموں کی گردانوں کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، مذکر والا اور مؤنث والا، کیونکہ اس میں غائب، حاضر، متکلم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، واحد، تثنیہ، جمع اور تصغیر، اور مذکر اور مؤنث کے صیغے اس میں ہوتے ہیں۔ اس میں مفعول کو اگر بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور طریقہ بنانے کا اس کا بھی ملتا جلتا ہی ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مفتوح اس کے شروع میں لے آئیں گے، اور عین کلمے پر اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دے دیں گے، اور پھر اس ضمے میں کریں گے اشباع، یعنی اس ضمے کو کھینچیں گے تھوڑا تو واو پیدا ہو جائے گی، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے، وہ اس میں مفعول بن جائے گا۔ مثلا یضرب میں یا کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگائی، اور را جو کہ عین کلمہ ہے اس کو ضمہ دیا اور اس ضمے کو کھینچا تو واو پیدا ہو گئی، آخر میں تنوین لگائی تو مضروب ہو گیا۔ اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان، ان کو بھی مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی آسان ہے کہ مضارع کی علامت حذف کر کے میم مفتوح شروع میں لے آؤ، اور عین کلمہ جو ہے نا اس کی حرکت، انہوں نے تو کہا ہے کہ عین کلمہ را فتحہ دے اگر مضموم باشد، مضموم ہو تو فتحہ اور مفتوح ہو تو اپنے حال پر رہے گا، مگر در مثال میں یہ قانون نہیں ہے۔ یہ تفصیلی قانون آپ قانونچہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یفعلو پر جن کا مضارع آتا ہے ان کی ظرف، اور مثال یعنی جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو ان کی ظرف مفعل ان کے وزن پر ہی آتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جن کا مضارع یفعلو ہو یا مثال ان کی مفعل آتی ہے، اور غیر یفعل اور ناقص اور مضاعف کی مفعل آتی ہے۔ لام کلمہ را تنوین ملحق، آخر میں تنوین لاحق کر دی جائے گی، ملا دی جائے گی، تو یہ ظرف زمان اور ظرف مکان بن جائے گا۔ یضرب سے مضرب، ینصر سے منصر وغیرہ۔ اس میں اعلیٰ بھی فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جو فعل مضارع سے بنایا جائے تاکہ فعل کے واسطہ ہونے پر دلالت کرے، یعنی وہ اس ذات پر دلالت کرے جو فعل کا واسطہ بنا ہے، جس کے ذریعے فاعل سے فعل صادر ہوا ہے۔ علامت مضارع کو حذف کریں گے اور میم مکسور لگائیں گے۔ اعلیٰ اور ظرف کی میم میں یہ فرق ہے، ظرف کی میم مفتوح ہوتی ہے اور اعلیٰ کی مکسور۔ عین کلمے اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دے دیں گے اور آخر میں تنوین لگا دیں گے تو اس میں اعلیٰ بن جائے گا۔ اور بعض اوقات اس میں عین کلمے کے بعد الف بھی لے آتے ہیں، جیسے مفتاح، اور بعض اوقات آخر میں تا بھی زیادہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہ دو صیغے اور بن جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ان کو اعلیٰ صغریٰ اور اعلیٰ کبریٰ اور اعلیٰ وسطیٰ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن محقق علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ نام نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ چھوٹا اعلیٰ ہے تو وہ مثلاً مارنے کا تو وہ مضرب ہو گیا، اس سے زیادہ بڑا ہے تو وہ مضراب ہو گیا، اور وسطیٰ ہے تو مضربہ ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تینوں یہ برابر ہی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹے کے لیے مضرب ہو اور بڑے کے لیے مضراب ہو، اس لیے اعلیٰ صغریٰ کبریٰ وسطیٰ کی جو اصطلاح ہے یہ محققین کے نزدیک صحیح نہیں ہے، بس تینوں یہ اس میں اعلیٰ کے وزن ہیں۔
اس میں تفضیل بھی فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ حمزہ اس میں تفضیل والا جو حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ قطعی کی جو اقسام ان میں حمزہ اس میں تفضیل والا بھی شامل ہے، وہ شروع میں لے آئیں گے۔ عین کلمے پر فتحہ نہیں تو فتحہ لگا دیں گے، اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑیں گے، یعنی اس پر تنوین وغیرہ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس میں تفضیل جو ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے۔ یہ تو ہو گیا مذکر کا صیغہ بنانے کا طریقہ، مثلا یضربو ہے، یا کو حذف کر کے حمزہ مفتوحہ شروع میں لے آئی اس میں تفضیل والا، اور عین کلمے کو فتحہ دے دیا۔ اب اس سے اگر مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو وہ کیسے بنائیں گے؟ مؤنث کا صیغہ کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ علامت مضارع کو حذف کر کے فا کلمے کو ضمہ دے دو، عین کلمے کو ساکن کر دو، اور لام کلمے کے بعد الف مقصورہ لگا دو، اور لام کلمے کو فتحہ دے دو۔ تو اس طرح یہ اس میں تفضیل کا مؤنث کا صیغہ بن جائے گا واحد۔ مثلا یضربو ہے نا، یا کو حذف کر دیا علامت مضارع کو، ضاد فا کلمہ ہے اس کو ضمہ دے دیا، را عین کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیا، اور با لام کلمہ ہے اس کو فتحہ دیا، اور آخر میں الف مقصورہ بڑھا دیا تو دربا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ میزان الصرف میں آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ثلاثی مجرد کے جو ہے نا مسائل وہ انہوں نے بیان کیے، کیونکہ بنیاد میزان ترازو جو ہے کلام عرب کا وہ ثلاثی مجرد ہی ہے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اسی سے آگے نکلنے والی چیزیں ہیں، بڑھنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں تو پھر ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں جو انہوں نے بنا یعنی مختلف صیغے بنانے اور ان کو مشتق کرنے کا تفصیلی طریقہ کار وہ بیان فرمایا ہے۔